پتہ کسی چیز کا ہوتا نہیں ہے اور یک طرفہ جو ہے وہ فیصلے سناتے ہیں۔ معاہدہ ہمارا ہوا تھا کہ جب فرانس کے اندر فرانس کے لعنتی صدر نے نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں توہین کرنے والے اس خنزیر کو جو واصل جہنم ہوا، اس کو اس نے فرانس کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا۔ تو اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی توہین کر کے جو خاکے بنائے گئے وہ سرکاری عمارتوں پہ لگائے گئے۔ قبلہ امیر المجاہدین نے 1 مہینہ مسلسل فرماتے رہے کہ میں آ رہا ہوں فیض آباد، میں آ جاؤں گا، تم بندے کے پتر بن جاؤ، تم سرکاری طور پہ ان کو جواب دو اور ان کا سفیر یہاں سے نکالو۔ انہوں نے نہیں مانا۔ پھر جس وقت ہم 15 نومبر کو کال دی ہم نے، تب بھی انہوں نے اسی طرح ظلم، جبر، تشدد اور جناب پکڑ دھکڑ اور یہ سارے معاملات اس وقت بھی کیے، لیکن اس سارے کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، یہ قوم فیض آباد پہنچی قبلہ بابا جی کے استقامت کی برکت سے۔ تو پھر انہوں نے ہمیں 4 چیزیں معاہدے میں رکھی۔ 4 چیزیں: پہلی کہ فرانسیسی سفیر کو 3 مہینے کے اندر پارلیمنٹ سے قانون سازی کے ذریعے ملک بدر کیا جائے۔ دوسرا، اپنا سفارتی عملہ وہاں سے واپس بلایا جائے۔ تیسرا، فرانسیسی مصنوعات، ان کا پیٹرول ٹوٹل کا، ان کے لیو کے بسکٹ اور اس کے دیگر جتنی بھی مصنوعات ہیں جانیئر کی، وہ تمام ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور چوتھا کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کی اس تحریک میں جو حضور کی عزت کی آواز اٹھاتے یہاں پہ پہنچے ہیں، ان کے اوپر جو بھی مقدمات اس سلسلے میں کیے گئے ہیں، اس مد میں کیے گئے ہیں، وہ سارے ختم ہوں گے اور حضور کے غلاموں کو باعزت بری کیا جائے گا۔ یہ 4 مطالبات تھے جن کے اوپر گورنمنٹ نے 3 مہینے کے اندر پابندی کرنی تھی۔ پھر جب وہ وقت آنے لگا تو پھر یہی شیخ رشید صاحب، یہی نور اللہ قادری صاحب، یہی راجہ بشارت صاحب، تو اور ان کے ساتھ کچھ اور ذمہ داران تھے جنہوں نے کہا کہ جی ان کو ٹائم دیں، اور انہوں نے جناب بڑی ترلے منتیں کر کے ٹائم مانگا کہ، اور شیخ صاحب تو ماشاءاللہ اس ٹائم منتیں کرتے تھے اور جسے کہتے ہیں کہ گٹے گوڑے پہ گئے۔ میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ شیخ رشید صاحب نے تو کہا ہے کہ میں اس معاہدے میں موجود نہیں تھا۔ تو آپ ایک بات کہیں کہ بندے کو جھوٹ بولتے کچھ تو اسے شرم محسوس ہونی چاہیے، لیکن شرم والوں کو آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے حیا بود ہاتھ سے خواہی کن، کہ بندہ جب بے حیا ہو جائے تو پھر جو مرضی کیے جائے تو پھر اسے کون پوچھ سکتا ہے۔ جس بندے کے سائن ہیں، آپ بتائیں کہ جس وقت کوئی ڈرافٹ مکمل ہوتا ہے، 2 قسم کی پارٹیز بیٹھتی ہیں، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اور ایک جو ان سے مطالبہ کرنے والی رعایا ہوتی ہے۔ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، ظاہر ہے کہ مطالبات تو بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتے، یہ کہتے ہیں کرنا پڑے گا، پھر کچھ وہ نیچے آتے ہیں، کچھ یہ، آخر ملتے جلتے ایک ڈرافٹ طے ہوتا ہے، اس کے اوپر دونوں اطراف سے سائن ہوتا ہے کہ جناب باہمی رضامندی سے ہم نے یہ مقرر کیا ہے، اس کے اوپر سائن کیے گئے ہیں۔ اگر وہ سائن شیخ رشید صاحب نے کیے ہیں تو مجھے بتائیے کہ انہوں نے اس وقت پی ہوئی تھی یا آج پی ہوئی ہے؟ جناب اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 20 تاریخ کا آپ کا رد عمل کیا، 20 تاریخ کو کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھیں جی، تاریخ گواہ ہے ہماری کہ ہم صرف پرامن طریقے سے، ہمارا کام ہے میدان میں آ کے مطالبہ کرنا، یہ ہمارا آئینی جمہوری حق ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے اگر کوئی اس کو بند کرنا چاہتا ہے تو قانون سازی کرے، لیکن سب کے لیے کرے۔ ہم نے فیض آباد جانا ہے اور یہی مطالبہ ہے کہ اپنے معاہدے کو پورا کریں۔ ہمارا مطالبہ، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، کل 18 ہے، پرسوں 19 ہے۔ اگر یہ بل 19 کو بھی پیش کر دیتے ہیں اس معاہدے کے مطابق تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم ادھر سے دعائیں خیر کر کے تو ماشاءاللہ، اور اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ 20 کی شام کو رات 12 بجے یعنی منگل ختم ہو جائے گا، ساری زبانیں کہتے ہیں بدھ تے سدھ، بس بدھ شروع ہونے تھے انشاءاللہ، ایک قافلہ بھی طور پر ہے۔ بعض لوگ کافی زیادہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے یہ جو دھرنا دیا ہوا ہے، یہ آپ کے جو سعد رضوی صاحب گرفتار ہوئے ہیں، آپ نے اس کی وجہ سے دھرنا دیا ہوا ہے، اس میں فرانس کا کوئی چکر نہیں ہے، کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے، تو آپ ان کے بارے میں ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ توجہ بھائی،
سوال دوبارہ دہرائیے۔ کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا جو دھرنا ہے، یہ جو آپ کے ساتھ رضوی صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے، آپ نے اس کے لیے دیا ہوا ہے کہ ان کی رہائی کریں تو آپ دھرنا ختم کر دیں، اس میں فرانس کا کوئی مطلب کام نہیں ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا جواب ہے؟ یہ سامنے مسجد شریف بھی ہے، قبلہ بابا جی کا مزار بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اپنا معاہدہ پورا کر دے، ہم بھائی صاحب حسین رضوی صاحب کو کورٹ کچہری سے چھڑا کے لے آئیں گے، ہم جناب وہ بات ہی نہیں کریں گے۔ اگر تاجدار ختم نبوت، اگر آپ کا فیض آباد جانے کے بعد، اسلام آباد جانے کے بعد بھی حکومت آپ کا مطالبہ نہیں مانتی، پھر آپ کیا کریں گے؟ ویسے آپ کو لگتا ہے کہ فیض آباد جانا پڑے گا؟ مجھے لگتا ہے خدا کی قسم کہ ہم مرید کے بھی نہیں پہنچیں گے، کام ہو جائے گا۔ ہم ایک بار پہلے بھی گئے تھے، پتہ کیا ہے، ایک سنیے، ہم اس سے پہلے بھی گئے تھے، وہ جب ہالینڈ کے سور نے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے حوالے سے بات کی تھی، ابھی ہم گجر خان میں تھے کہ اس نے ادھر بیٹھے کہا تھا کہ جناب باہم اسلام آباد آ رہے پر میں نے لگ رہا ہے کہ میں نہیں بچ رہا۔ تو بات اتنی ہے، آج بھی وہ فرانس کا کتا بڑا خوش ہے، وہ کہتا ہے کہ سعد رضوی صاحب گرفتار ہیں، ان کو سزا دے دیجئے، ان کی پارٹی کو ختم کر دیجئے۔ ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے دعوے داروں، تمہارے اس عمل سے یا منکرین ختم نبوت خوش ہیں یا گستاخان رسول خوش ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ خوش نہیں ہو سکتا اس ظلم اور جبر کے اوپر۔ میرا آخری سوال یہ ہے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کو بین کر دیا گیا، آپ کی پارٹی دوبارہ نہ الیکشن لڑ سکتی ہے نہ کہیں پہ آ سکتی ہے، اور میں نے یہ مطلب ابھی بہت زیادہ سنا ہے کہ جہاں پہ باہر کہیں لبیک کا نعرہ بھی جو کوئی لگا رہا ہے تو اس کو پولیس والے ڈالے میں ڈالتے ہیں اور لے جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا بھی ایک بات سنیں، یہ جو کہتے ہیں نا بین کر دیا، یہ ذاتی طور پہ یہ وہ بین ہے جو وہ رونے والی اپنے مرن والے جڑے بین کر دیے، یہ وہ والا بین ہے جو کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لبیک آئی تھے اسی نہیں بچے۔ اگلے الیکشن میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو ظلم انہوں نے حضور کی امت کے ساتھ کیا ہے، کہ نہ یہ ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں، نہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے قائل ہیں، نہ یہ کوئی چیز سستی کرنے والے ہیں، تو یہ کس بنیاد پہ آئیں گے اقتدار میں، آپ بتائیں۔ یہ تیزی سے لبیک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت جو ہے نا، یہ صرف اس بنیاد پہ، باقی جو چیز ہے نا کہ آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جب یہ بین ہوا ہے، تحریک بین کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو آج اپوزیشن جو ہے وہ بھی اس طریقے سے صحیح معنی میں نہیں بول رہی، کہ مثلا نون والے بھی نہیں بول رہے اس طرح سے اور پی پی والے بھی، تو وہ اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جناب ان کے ساتھ ٹکر لے کے پی ٹی آئی کا کچھ نہیں بچا، بلکہ اس میں کئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑ کے رسول اللہ کے دین کے لیے لبیک کے ساتھ شامل ہو گئے، تو بس یار ہم اس ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اور باقی پارٹیاں اس لیے پریشان ہیں، وہ ایک بندہ تھا، اس کا کوئی بھائی فوت ہو گیا تو بڑا رویا، تو 2-4 مہینے گزر گئے تو کسی نے کہا یار بس کا بندہ صبر بھی کرتا ہے، اتنا تو نہیں۔ اس نے کہا یار اور مسئلہ کوئی نہیں، ڈر ہے کہ اسرائیل نے گھر ویکھ لے، یہ ہوں دوبارہ نہ آوڑے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو جو کہتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہو بھی جاتا ہے۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ بڑے بول سے ہمیشہ محفوظ رکھے، ہم عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری بڑائی میرے رب کی ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم خاک بھی ہم سے بہتر ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس آقا و مولا کی ہم بات کرتے ہیں، استاد فرماتے تھے کہ جنہیں مال کلا سے کم کرتے ہیں وہ ساری کانڈ نہیں ہوتے ہیں۔ اگر اتنے ستم کے باوجود یار آپ کو یہ رونق کم نہیں نظر آتی بلکہ دن پر دن بڑھتی جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ ظلم کا سورج غروب ہونے والا ہے اور انشاءاللہ فتح کی ہے۔
जो पार्टी का टीवी में नहीं दिखाते इलेक्शन, जब इलेक्शन होता है इसके वोटों को नहीं दिखाते। करना चाहे तो करना। क्या बात, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। वैसे एक बात और है, मैं ये भाई की ना एक सवाल इन्होंने पहले किया था, उसका जवाब मैंने दिया है, लेकिन वो मुझे एक बात उसके हवाले से और ज़हन में आ रही है। कहते हैं मौलवियों ने धरना दिया हुआ ये मसला। पहले 1 मिनट के लिए सारे बैठे, सारे ही बैठे, सिर्फ वो बंदे खड़े हों जिन्होंने दाढ़ी नहीं रखी, ठीक है ना जी? 1 मिनट, सिर्फ वो बंदे खड़े हों जिनकी दाढ़ी आई नहीं है या रखी नहीं, सिर्फ वो बंदे खड़े हों, ठीक है? सिर्फ वो बंदे। आप देखेंगे आपको इसमें 20% मौलाना हजरात नजर आएंगे या दाढ़ी वाले नजर आएंगे, बाकी सब ये वो अवाम है जिसे कहते हैं ना कि अवाम तंग हो रही है। अवाम इनसे तंग नहीं, अवाम हुक्मरान की वादा खिलाफी से तंग है। ये उसको याद कराने के लिए आए हैं कि ये वादा खिलाफी, ये वादा खिलाफी, ये वादा खिलाफी, ये वादा खिलाफी, ये रात का साफा, ये शल्लन वल्लन, ये जबरी कब्जा, ये शल्लन वल्लन, ये हेरा फेरी, ये हेरा फेरी, ये लाठी बोल दी, ये कुफ्र की बोल दी। चलाएंगे उस्ताद जी ने क्या फरमाया? आप दाढ़ी वाले भी खड़े हो जाओ, आप बाकी सारे कल के सारे खड़े हो जाओ। इनका आखिरी सवाल ले लें, आप इधर ही रुके हैं, हमने नारा फिर लगाना। जी जनाब। जी लामा साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी तो आपकी तंजीम को कह रहे हैं कि इसको हमने इसका बाइकआउट कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। अल्लाह जाने किया नहीं किया, वो तो अब आपको पता है या उनको पता है। अभी से पहले जब भी इलेक्शन हुए हैं, क्या पहले भी आपकी जो तंजीम है ये बैन थी? अगर ये बैन नहीं थी तो इसकी क्या वजह है कि जब भी टीवी पे आया नून लीग के इतने वोट, और ये जो काफ लीग है इसके इतने वोट, और ये जो शेर वाली पार्टी है, बल्ले वाली पार्टी है, इसके इतने वोट, और आपकी पार्टी के, जबकि मेरे सुनने में यह है कि तीसरी बड़ी जमात है, तो इसके वोट टीवी पे क्यों नहीं दिखाए जाते? वो डरते हैं, वो डरते हैं, वो डरते हैं। बात यह है कि अगर वो टीवी पे इसी तरह की कवरेज दें जिस तरह की वो बाकी पार्टियों को देते हैं, मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको अपोजिशन के लिए भी कोई सीट नहीं मिलेगी। सही बात है, आपको हर जगह पे, हर कुर्सी पे सिर्फ लब्बैक वाला ही नजर आएगा। ये सिर्फ ये एक बहाने होते हैं। अगर ये ईमानदारी से ये वोट कराएं और उसका फैसला करें। अगली बात आपने की, बताते क्यों नहीं है, तो ये इनकी बौखलाहट की अलामत है। रही बात बैन होने की, तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने रेफरेंस दायर करना है, इंशाल्लाह हमारे वकला की टीम उसको फेस करेगी। तो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट एक आज़ाद इदारा है और इंशाल्लाह वो इनके इस जबर को मुस्तरद करेंगे। TLB कल भी हमारी जान थी, आज भी हमारी जान है, क़यामत तक हमारी जान रहेगी। आज ये थोड़ी सी देर है, आप जरा देखें सही के वादा इंशाल्लाह इनको हम याद करा रहे हैं, बस थोड़ी सी देर है, इनको 20 को याद आने वाला है इंशाल्लाह। 20 नहीं को 21 को याद आ जाएगा, बस फिर ये बस इनका यही नजरिया है। इसलिए ये आए हैं याद कराने के लिए कि ये वादा खिलाफ, ये वादा खिलाफ,
खिलाफत कर ऐसे जमानत क्या मारते कि झंडा लगे आएगा ऐसे वाला झंडा कहता है निफाजाबाद में मैं खिलाफत जी की जी लामा साहब झंडा का क्या मतलब है तो झंडा लगे हो ना इस बंदा ने तो झंडा लगे कितने होंगे फिर क्या होगी ये बड़ी दागी कर ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद तशरीफ रखिए ताजदारे